السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلی نشست میں عمرے کا تفصیل سے بیان کیا تھا کہ عمرے میں کیا افعال ہیں اور کس طرح سے کرنے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم حج کے بارے میں بات کریں گے۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک، اور 13 ذی الحجہ کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جو حضرات جنہوں نے افراد کا احرام باندھا تھا یا قران کی نیت کی تھی، ان کا احرام چونکہ بندھا ہوا ہے، ان کو اب نئے سرے سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، اسی احرام سے وہ حج ادا کریں گے۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے تمتع کی نیت کی تھی، انہوں نے عمرے کے افعال ادا کیے اور عمرہ ادا کر کے اپنا احرام کھول دیا تھا، اب وہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں گے۔ یہ احرام حدود حرم سے باندھا جائے گا۔ مکہ مکرمہ کا اکثر علاقہ، عزیزیہ وغیرہ، یہ سب حدود حرم میں داخل ہے، لہذا اپنی بلڈنگ سے، اپنے ہوٹل سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بتایا عمرے کے بیان میں، کہ غسل کریں گے، اس سے پہلے صفائی کر لیں، کیونکہ 4-5 دن جو ہے یہ احرام بندھا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہوں یا ان دنوں میں زیادہ بڑھ جائیں، مونچھیں اس کی بڑی ہوئی ہوں، تو اسی طرح سے اور غیر ضروری بال ہیں وہ ان کی صفائی وغیرہ کر لے، غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد مرد 2 چادریں پہن لے، عورت اپنے لباس میں ہی جو ہے وہ نیت کرے گی اور 2 رکعت نماز پڑھے، بشرطے کہ وہ ممنوع وقت نہ ہو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حج کی نیت کرے کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، عربی میں یہ الفاظ ہیں، اپنی زبان میں وہ نیت کر لے، ضروری نہیں ہے کہ الفاظ زبان عربی الفاظ ہی ادا کریں۔ اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے، تلبیہ پڑھنا ضروری ہے یہاں پر بھی، اس کے بعد ہی نیت مکمل ہوگی۔ 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا مسنون ہے۔ مرد کے لیے اتنی آواز سے کہ آس پاس کے لوگ بھی جو ہے وہ سنیں، اور عورتیں آہستہ آواز سے جو ہے تلبیہ پڑھیں گی۔ نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، احرام کی تمام وہ پابندیاں جو پہلے بتائی تھیں اب وہ پھر شروع ہو گئیں، اور ان پابندیوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے روانگی ہوگی۔ فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد مینا کے لیے زوال سے پہلے روانہ ہوں۔ کوشش یہ کی جائے کہ زوال سے پہلے آپ مینا میں پہنچ جائیں، لیکن اگر کوئی شخص زوال کے بعد مینا میں پہنچا تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص احرام اپنے بلڈنگ میں، اپنے ہوٹل میں نہیں باندھ سکا، وہ مینا پہنچ گیا بغیر احرام کے، تو وہاں پر احرام باندھ لے گی، اس لیے مینا بھی حدود حرم میں ہے، وہاں احرام باندھ لے اور کوشش کرے کہ زوال سے پہلے وہ احرام باندھ لے۔ مینا میں زوال سے پہلے پہنچنا یہ سنت ہے، لیکن آج کل معاملات حاجی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ معلم کے تابع ہوتا ہے۔ معلم بعض اوقات
رات کو ہی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، بعض کو فوراً فجر کے بعد، بعض کو فجر سے پہلے۔ بہرحال جو بھی ترتیب ہو، بہتر یہ ہے کہ اس ترتیب کی پابندی کی جائے، کیونکہ مینا بہت بڑا علاقہ ہے، ہر جگہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، آپ نے اپنے متعین خیمے میں ہی اور مکتب میں ہی جانا ہے جو آپ کے لیے متعین ہے، اور حاجی کو پتہ نہیں چلتا۔ جو لوگ پہلے جا چکے ہیں بعض دفعہ، وہ بھی کیونکہ ہر دفعہ کچھ راستوں میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، جو نشانیاں ذہن میں ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں ہوتی، تو اپنی جگہ پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اور نئے آدمی کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ جو ترتیب وہاں پر بنائی جائے اس کی پابندی کی جائے۔ مینا میں 8 ذی الحجہ کو پہنچ کر کوئی خاص عبادت شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مینا پہنچ کر وہاں پر قیام کرنا ہے، یہ قیام سنت ہے، اور وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن 9 ذی الحجہ کی فجر۔ لیکن یہ دن اصل میں تیاری ہے 9 ذی الحجہ کے لیے، اور 9 ذی الحجہ کا دن یہ بہت قیمتی دن ہے، تو اس وقت کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اور گپ شپ میں نہ گزارا جائے، بلکہ اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے تیار کیا جائے، مسائل سیکھے جائیں، علماء کی مجلس میں بیٹھا جائے، کوئی بیان ہو تو وہ بیان سنا جائے، اور ذکر اذکار کیے جائے، تلاوت کی جائے، تلبیہ بار بار پڑھا جائے، راستے میں بھی پڑھیں اور وہاں پر بھی کچھ وقفے سے تلبیہ پڑھیں۔ یہ تلبیہ حاجی کا ترانہ ہے، اور یہ حاجی کا خاص وظیفہ ہے، اور یہ تلبیہ در حقیقت جواب ہے اس پکار کا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، اور ان کو حکم ہوا کہ آواز دو، لوگوں کو پکارو کہ وہ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں، بیت اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، اس کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پکارا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ لبیک کا معنی ہوتا ہے میں آپ کی پکار پر حاضر ہوں۔ تو حاجی کو یہ تلبیہ پڑھنا چاہیے وقفے سے، تو مینا کے اندر بھی وقفے سے یہ تلبیہ پڑھیں، مرد حضرات اسی طرح سے تھوڑا زور سے، عورتیں آہستہ آواز سے۔ تلبیہ جب پڑھیں تو سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ بہرحال اس دن کی وہ تیاری کریں، اور نہیں تو اس دن آرام کریں تاکہ اگلے دن کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ ہاں، کسی نے راستے دیکھنے ہوں، اور بہتر ہے کہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل کر راستہ دیکھ لیں، کچھ علامتیں متعین کر لیں، کیونکہ آپ نے وہاں عرفات کے بعد، مزدلفہ کے بعد مینا آنا ہے، اسی طرح سے رمی کے لیے جانا ہے، رمی کے بعد بھی آپ نے اپنے خیمے میں آنا ہے، تو بہتر ہے کہ راستے دیکھ لیں اور کچھ علامتیں متعین کر لیں، اس میں آپ کو سہولت ہوگی۔ لیکن بلا وجہ ادھر ادھر پھرنا، اپنے آپ کو تھکانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کا کام یہی ہے۔ دوسرا دن حج کا ہے 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو آپ فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے، جب سورج نکل آئے، دھوپ تھوڑی سی پھیل جائے، تو اب آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ عرفات بھی ایک میدان ہے، مینا بھی ایک میدان ہے۔ مینا میں تو خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، عرفات میں بھی عین وقت پر خیمے لگا دیے جاتے ہیں، مینا میں تو مستقل خیمے لگے رہتے ہیں ہر وقت پورے سال، لیکن عرفات میں خاص وقت پر ہی خیمے لگائے جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات کے لیے جانا ہے۔ کوشش کریں یہاں پر بھی کہ زوال سے پہلے آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ یہاں پر پھر میں وہی مشورہ دوں گا کہ جو ترتیب بنائی جائے آپ اس کی پابندی کریں، تو چونکہ حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سواریاں کم ہوتی ہیں، تو رات سے ہی ان کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ سنت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد مینا سے روانہ ہوا جائے، لیکن جو ترتیب بنایا جائے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ عرفات میں آپ پہنچ گئے، اگر زوال سے پہلے پہنچ گئے ہیں، آرام کا وقت ہے، تو مشورہ یہ ہے کہ آرام کر لیں تھوڑی دیر،
تاکہ آپ وقوف اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ 9 ذی الحجہ یہ انتہائی اہم دن ہے حاجی کے لیے، اور یہ وقوف عرفہ پورے حج کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، بلکہ اصل حج وقوف عرفہ ہی ہے۔ اگر ایک آدمی نے سارے کام کیے، وقوف عرفہ نہیں کیا 9 ذی الحجہ کو جو اس کا وقت ہے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو وقوف عرفہ کا نام ہی حج ہے، اور اس وقوف عرفہ میں اللہ کی رحمت آج کے دن بہت زیادہ جوش میں ہوتی ہے، اپنے بندوں کی طرف، حاجیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ لوگ پراگندہ بال میل کچیل کے ساتھ چیختے چلاتے یہ کس لیے آئے ہیں، یہاں پر کیوں پڑے ہیں؟ چیخنا چلانا، زور سے تلبیہ پڑھنا، اور چونکہ احرام بعض دفعہ تو کئی دن تک بندھا ہوتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اور شریعت کو یہ پسند ہے، اور اسی طرح سے بال بکھرے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بکھرے ہوئے بالوں والے چیختے چلاتے یہ کس لیے یہاں پر جمع ہوئے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں اور مغفرت کے امیدوار بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں تو پھر تم گواہ رہو کہ آج میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے اور بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں احادیث بیان فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن یہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ جو گناہ لے کر آئے ہیں، آج یہ مجھ سے معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، چاہے وہ ریت کے ذرے کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ احادیث میں آتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، تو فرشتے عرض کریں گے کہ اس میں تو وہ فلاں آدمی بھی ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہیں، وہ تو آپ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم گواہ رہو، آج میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو اس لیے حاجیوں سے درخواست ہے کہ آج کا دن بہت قیمتی دن ہے، اس دن کو بالکل ضائع مت کرو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر زوال سے پہلے آرام کا وقت ملتا ہے تو آرام کریں، تاکہ زوال کے بعد جب وقوف شروع ہو تو آدمی پورے نشاط کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ کی عبادت کرے۔ وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، اور یہ وقت رہتا ہے غروب آفتاب تک۔ زوال سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک۔ اگر ایک آدمی زوال سے پہلے پہنچ گیا یا زوال کے بعد میدان عرفات میں پہنچ گیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے میدان میں ہی ٹھہرا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا میدان پورا کا پورا یہ وقوف کی جگہ ہے، تو کہیں بھی ٹھہرے، اور یہاں پر تو ہر حاجی کے لیے معلم کے اعتبار سے جگہ متعین ہوتی ہیں، وہاں پر وہ وقوف کرے کہیں بھی، اور پھر وہ میدان عرفات سے غروب سے پہلے نہ نکلے۔ اگر غروب سے پہلے وہ میدان عرفات سے نکل گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ غروب سے پہلے واپس آئے۔ اگر ایک آدمی میدان عرفات میں پہنچ گیا اور غروب آفتاب سے پہلے وہ میدان عرفات سے نکل گیا، واپس نہیں آیا، تو اس کے اوپر دم آئے گا، اس لیے کہ میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا حج کے احرام کے بعد حج کی نیت سے یہ تو فرض ہے، لیکن غروب آفتاب تک وہاں پر ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آدمی میدان عرفات میں پہنچ گیا زوال کے بعد، اس کا حج ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی میدان عرفات سے گزر گیا، حج کا احرام باندھا ہوا ہے، میدان عرفات میں پہنچا، ٹھہرا نہیں، وہاں سے گزر گیا،
اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میدان عرفات میں ہو، لیکن اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، یا ویسے ہی گزر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میدان عرفات سے گزرا، زوال کے بعد حج کے احرام کے ساتھ اگر آدمی میدان عرفات سے گزر بھی گیا تو حج تو ہو جائے گا اس کا۔ لیکن میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے نکلا، اس کو چاہیے کہ وہ واپس آئے۔ اگر واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، واپس نہیں آیا اور چلا گیا تو اس کے اوپر دم آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض حضرات کو یہ مسئلہ تو معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے میدان میں تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا تو اس کا حج ہو گیا، لیکن یہ بات ان کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاجیوں پر ایک اور آسانی کی، اس کو انعام کہیں، کہ عام طور پر جو ہجری تاریخ ہے اس میں گزشتہ رات آنے والے دن کے تابع ہوتی ہے، یعنی آج کا جو دن ہے، جو رات گزری وہ آج کے دن کی رات تھی، لیکن حاجی کے حق میں آنے والی رات بھی اللہ تعالیٰ نے دن کے تابع کر دی، 9 ذی الحجہ کے تابع کر دی۔ تو حاجیوں کے حق میں 9 ذی الحجہ کے دن گزری ہوئی رات وہ بھی 9 ذی الحجہ کی رات ہے، اور آنے والی رات بھی 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کیا، غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے، مزدلفہ پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، غالباً بنی عدی سے اس کا تعلق تھا، وہاں سے چلا حج کے ارادے سے، اس نے حج کا احرام باندھا اور اس نے سفر شروع کیا، اپنی سواری کو دوڑایا، کہیں نہیں ٹھہرا اور بہت کوشش کی، لیکن جب میدان عرفات میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اس آدمی نے اتنی محنت کی، اس صحابی نے، اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اسی حسرت اور یاس کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ اب وہ کہاں جاتا، مزدلفہ پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں کہیں نہیں رکا، میں نے اپنی سواری کو آرام کرنے کا موقع نہیں دیا، اس کو بھی تھکایا، اپنے آپ کو بھی تھکایا، بہت کوشش کی، لیکن میں غروب آفتاب سے پہلے نہیں پہنچ سکا، تو کیا میرا حج نہیں ہوا؟ اس کی حسرت، اس کے رنج اور اس کے افسوس، اس کے غم کا اندازہ کر سکتے ہیں کس انداز سے اس نے کہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا حج ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ صرف اسی کے لیے خاص ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جو آدمی بھی صبح صادق سے پہلے، زوال آفتاب کے بعد، 9 ذی الحجہ کے بعد، 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے میدان عرفات میں آ گیا، بشرطے کہ اس نے حج کا احرام باندھا ہوا، اس کا حج ہو گیا۔ یہ اس صحابی کا سوال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب، اس کی وجہ سے امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن بہرحال اصل وقت وقوف عرفہ کا وہ زوال سے شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور اس وقت میں آدمی اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول کر دے۔ اصل چیز اس دن دعا مانگنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی کوئی کتاب رکھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، کوئی ذکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھا، سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھی، اور درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک اللہم، یہ جو درود شریف میں پڑھتے ہیں، نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود پڑھی 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں بتا اس شخص کی کیا جزا ہے، اس کا کیا بدلہ ہے جس نے میری تعریف کی، میری حمد و ثنا بیان کی اور میرے حبیب پر درود بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ جس کے لیے دعا مانگیں گے تو وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اس دن علماء نے لکھا ہے آدمی جو بھی دعا کرے تو اس کے اوپر امید زیادہ غالب ہو۔ ویسے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر کام میں
خوف اور امید دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن اس دن امید زیادہ غالب ہونی چاہیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں رد نہیں کریں گے. تو الہا زاری کے ساتھ روئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے، اور خوب اس طرح سے گڑ گڑا کر دعا میں مشغول رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سارا وقت دعا میں مصروف کر دیا اور دعا میں مشغول رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی جو سب سے بہتر دعا ہے وہ یہی چوتھا کلمہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہرحال حاجی اس دن کوئی دعا کی کتاب ساتھ رکھے، اپنے ساتھ تصویر رکھے، قرآن کا نسخہ ہو تو وہ رکھے، کیونکہ حاجی کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، وقت کافی ہوتا ہے، میں کیا کروں، دعا مانگنا شروع کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی دعا ختم ہو جاتی ہے، وہ دعا ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پہلے سے یہ سارا اہتمام کریں کہ میں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور اس دن اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعائیں کریں اور الہا زاری کے ساتھ دعا کریں. اور دیکھا یہ ہے پورے وقت میں تو نہیں، لیکن اس پورے وقت میں ہر حاجی پر اللہ ماشاءاللہ کسی نہ کسی وقت ایک کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے جو تضرع زاری کی ہوتی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا. بس وہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. آدمی یہ چاہے کہ پورے اس وقت میں وہ کیفیت رہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ کسی نے کسی وقت یہ ایک کیفیت آدمی پر طاری ہوتی ہے، تو اس کو ضائع نہ کرے اور اس کو کام میں لے کر آئے، اور وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے. اور جیسے جیسے غروب کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مزید جوش آتا رہتا ہے. حاجی لوگ جو اصل وقت ہوتا ہے غروب سے پہلے کا، اس میں اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، نکلنا شروع کر دیتے ہیں، بسوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس وقت کو بھی اگر آدمی نے چلنا بھی شروع کر دیا، بس میں بھی بیٹھ گیا ہے، تو بس میں بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے بھی دعا کریں. بہرحال اس وقت کو بڑا قیمتی بنائیں. غروب آفتاب ہو گیا، اس کے بعد اس نے مزدلفہ روانہ ہونا ہے. غروب آفتاب کے بعد ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا ظہر کے وقت میں، کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی. جو حاجی وہاں پر جاتے ہیں 2 نمازیں وہ جمع کریں گے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے حج کی نیت کی ہو، حج کا احرام باندھا ہوا ہو، میدان عرفات پہنچ چکے ہوں. اگر کوئی شخص راستے میں بس اس کی رک گئی، راستہ بھول گیا، دیر ہو گئی، اب وہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا، تو وہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھے گا. یا جو لوگ وہاں پر جیسے پولیس والے، معلمین کے آدمی اور لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، انہوں نے حج کا احرام نہیں باندھا ہوتا، تو وہ بھی عصر ظہر کی نماز اپنے وقت میں، عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے. ایک شرط اس میں یہ ہے کہ حاکم وقت جو وہاں کا بادشاہ ہو، یا جو جس کو اس نے امام بنایا ہے، خطبہ دینے کے لیے حج کا امام بنایا، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ ظہر عصر کو ایک ساتھ جمع کرے گا. اگر ایک شخص اس امام حج کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے، چاہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو وہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھے گا، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھے گا. ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ سنت ہے، یہ ضروری اور واجب نہیں ہے. اگر کسی نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی، ان کی دونوں نمازیں ہو جائیں گی، یہ سنت ہے. مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانگی ہوگی مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ بھی ایک میدان ہے مینا اور عرفات کے درمیان، وہاں پر پہنچیں گے. حاجی کے لیے ضروری ہے کہ مغرب کی نماز وہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے. غروب آفتاب تو عرفات میں ہی ہو جائے گا، نہ عرفات میں وہ مغرب کی نماز پڑھے، نہ راستے میں وہ مغرب کی نماز پڑھے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے. اگر کسی نے عرفات کے میدان میں
یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی، مزدلفہ پہنچنے کے بعد اس کو مغرب کی نماز دوبارہ دہرانے پڑے گی۔ یعنی حاجی کے لیے مغرب کی نماز کا وقت مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہوتا ہی نہیں ہے۔ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی۔ مزدلفہ پہنچ گئے، اپنا سامان رکھیں، کوئی جگہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں، دونوں کو جمع کریں۔ ہاں اگر ایک آدمی کو مزدلفہ پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اب نماز نکل جائے گی، تو وہ پھر راستے میں ہی مغرب کی نماز اور پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ مزدلفہ کی رات قیام کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مزدلفہ پہنچے، 10 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کیا، اس میں پوری محنت اور مشقت ہوئی، اور اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ بہت سارے کام کرنے ہیں حاجی نے، تو حاجی کی سہولت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد آرام فرمایا، اس رات کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ تہجد جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرمایا کرتے تھے، اس دن تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوا، اول وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وقوف کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رات کی احادیث میں فضیلت بھی آئی ہے، اور بعض روایت میں تو اس کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے۔ تو ان علماء نے لکھا ہے اگر ایک آدمی آرام بھی کر لے اور اس رات عبادت بھی کرے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے، بلکہ اس کو کرنا چاہیے، اور تہجد بھی پڑھ لے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے کیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، تو پھر ہر حاجی کے لیے ضروری ہو جاتا، اور ہر حاجی کوشش کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ کرے، اور اس کے لیے مشکل پیش آتی۔ بہرحال اس رات آرام بھی کرے اور اس رات کچھ عبادت بھی کرے، اس رات کو غفلت میں نہ گزارے۔ اس رات ہی مزدلفہ سے ہی رمی کے لیے کنکریاں چن لے، کیونکہ بعض اوقات راستے میں کنکری نہیں ملتی، مینا کے میدان میں تو عموماً نہیں ملتی، تو وہیں سے کنکریاں چن لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے مزدلفہ سے روانہ ہوتے وقت کہ صحابی کو کہا کہ میرے لیے کنکریاں چن لو۔ 7 رمی چن لے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وہ تینوں دن کی رمی، اور اگر چوتھے دن بھی یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی اس نے رمی کرنی ہے اور وہاں پر ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اس کے حساب سے 72 کنکریاں جو ہے وہ چن لے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بہت سارے حاجی نے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام وقوف مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا سنت ہے۔ مزدلفہ کا وقوف یہ واجب ہے۔ وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، سورج سے پہلے پہلے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات قیام کر لیا مزدلفہ میں تو ہمارا مزدلفہ کا وقوف ہو گیا، اور وہ صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی مزدلفہ سے نکل گیا صبح صادق سے پہلے، وہ واپس نہیں آیا، اس کا یہ وقوف نہیں ہوا، واجب چھوٹ گیا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ البتہ صبح صادق ہو گئی مزدلفہ کے میدان میں، اب اس کے بعد اس نے چلنا شروع کر دیا، تو چونکہ وہ تھوڑی دیر ٹھہرا ہے تو اس کا یہ وقوف ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے، نماز کے بعد یہ دعا کرے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے، تضرع زاری کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا کے وقت آپ تضرع زاری فرماتے ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، ہنستے نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رکھے، مسکراتا رکھے، لیکن یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے، تو کوئی وجہ ضرور ہوگی کہ جو آپ اس وقت مسکرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے کل عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میں نے آپ کی امت کی مغفرت کر دی، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ جو بندوں کے حقوق ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کا حق چھینا، کسی کو مارا، کسی کا حق دینا تھا وہ نہیں دیا، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ کہا کہ یہ معاف نہیں کروں گا۔ سارے دن دعا مانگتے رہے، سارے دعائیں قبول ہوئیں، مغفرت کا اعلان ہوا، کہا لیکن حقوق العباد کی معافی کا اعلان نہیں ہوا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں وقوف کے لیے کھڑے ہوئے، پھر ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ اللہ، حقوق العباد آپ اس کی ذمہ داری خود لے لیں، جس کا کوئی حق ہے اس کو راضی کر دیں، اور جس کے اوپر حق ہے اس کو معاف کر دیں۔ مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تو جب یہ دعا قبول ہوئی تو شیطان کو اتنا دکھ ہوا، وہ شور مچاتا ہوا، واویلا کرتا، چیختا چلاتا، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا بھاگا۔ تو مجھے یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تو یہ منظر دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی اور چہرے پر مسکراہٹ ہو گئی۔ یہ وجہ بتائی تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے لیے کہ کتنے شفیق تھے۔ 5-6 گھنٹے کا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وقت امت کے لیے مانگنے میں گزارا۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوئے، پھر ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے پھر رو رو کر درخواست کی کہ جن بندوں کا حق ہے ان بندوں کے حقوق کی ضمانت آپ لے لیں، ذمہ داری آپ لے لیں، اور جس کے اوپر حق ہے اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ امت پر شفقت، امت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور شفقت میں کیا جواب دیتا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے۔ کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کو اپناتا ہے، یا ہر امت کے لیے سوچنے کا مقام اور